محشر میں سب حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھلتے ہوں گے، اور کفار فاجر کے چہرے پر اداسی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے؟ پس چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ تم کافر ہو کر مرے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوئے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہروں پر ایمان و تقوی کا نور چمکتا ہوگا اور عزت و وقار کے ساتھ شاداں اور فرحاں نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف دوسروں کے منہ کفر و نفاق کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ صورت سے ذلت رسوائی ٹپک رہی ہوگی، ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ سورہ عبس میں فرمایا، کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔ ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کی صورتوں سے بشاشت اور خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور جن نالائقوں نے دنیا میں خدا کو فراموش کیا، ایمان اور اعمال صالح کے نور سے علیحدہ رہیں اور کفر فجور کی سیاہی میں گھسے رہیں، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے۔ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے اور خوفزدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برا برتاؤ ہونے والا ہے، اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہوگی۔ ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے آپ رسوا نہ کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہ جا سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر کریں گے تو ایک لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا۔
پھر اس بجو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آوے۔ اللہ اللہ، یہ کس کے باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں اور خدا کے دوست ہیں، جن کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ قبول ہوئی۔ کہاں ہیں وہ پیر فقیر جو نسب اور رشتہ پر فخر کرنے والے ہیں اور جو برے کرتوت کے ساتھ رشتوں کی آڑ لے کر بخشے جانے کے امیدوار بنے ہوئے ہیں؟